ख़त जो है वो बेसिकली ख़त है, लेकिन ये आर्टिकल की फॉर्म में है द गार्डियन की तरफ से। आज मैं ये आपको पढ़कर सुना देता हूँ और इस ख़त में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं और किन किन शख्सियात का नाम लिया गया है। और बेसिकली ये जो ख़त को बुनियाद बनाकर आर्टिकल छापा है द गार्डियन ने, इसके बारे में क्या हकीकत है मैं आपसे ये बताता हूँ। लिखते हैं कि पाकिस्तानी जजेस सेज इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रेटन देम ओवर इमरान खान, यानी कि पाकिस्तानी जजेस कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें इमरान खान के हवाले से जो है थ्रेटन किया या खौफ ज़दा किया। हाई कोर्ट मेंबर्स एलेज ISI put cameras in their bedrooms and tortured a relative to make here an appeal against ex-PM। यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ये कह रहे हैं कि ISI ने उनके बेडरूम में कैमरे लगाए और उनके एक रिलेटिव को जो है वो थ्रेट किया और टॉर्चर किया इस हवाले से कि जो ex-PM है इमरान खान साहब, उसके जो है वो गवाह बन जाए या उसके खिलाफ जो फैसला दिया जाए। इसके आगे डिटेल है पूरी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। claims by senior Pakistan judges that the agencies, intelligence agencies put pressure on them in cases involving the former Prime Minister Imran Khan। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसमें एजेंसीज़ को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया है और एजेंसीज़ जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनमें खासा जो है वो अपना चाहते हैं, मनपसंद फैसला चाहते हैं। इस वजह से जजेस को जो है वो प्रेशराइज किया जाता है। हैव रेव द कंट्री सुप्रीम कोर्ट, वो ख़त जो है वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड लेटर दैट हैज़ क्रिएटेड अ स्टॉर्म इन पाकिस्तान, वो ख़त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था इस्लामाबाद के 6 जजेस की जानिब से, अब उस ख़त को लेकर पाकिस्तान में एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो चुका है। द लेटर फ्राम द 6 हाई कोर्ट जजेस एलेज द एबडक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने ख़त पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को एबडक्ट किया गया था, अगवा किया गया था, टॉर्चर, उन्हें तशद्दुद किया गया, इंस्टॉलेशन ऑफ कैमराज इन देयर बेडरूम्स, और उनके बेडरूम में कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए थे, लगाए गए, एंड देयर एंड थ्रेट्स फ्राम द पावरफुल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि ISI, और ISI के ऑफिशियल्स की जानिब से जो एक ताकतवर एजेंसी है उनकी तरफ से ये थ्रेट्स दिए गए। इन वन केस द जज सेड, एक केस में जज ने कहा दे वर फोर्स टू हियर एन अपील अगेंस्ट इमरान खान, उन्होंने बिल्कुल उन्हें फोर्स किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अपील दायर की गई है उसके सुनवाई करे, उसका केस सुने। इवन आफ्टर द मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैड डिसाइडेड इट वाज नॉट मेंटेनेबल, यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे ऐसे जजेस थे उस खत को जो है उस खत की मेंटेलिटी और उस खत का जो मेंटेलेबिलिटी होती है, जो उनकी काबिल समात होती है, वो उनको काबिल समात ना करार करके उनको फारिग कर दिया था। लेकिन मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार जो है वो प्रेशराइज करते रहे कि इस केस को भी सुना जाए। Considerable pressure was brought to bear on the judges who had opined that the petition was not maintainable, और एक खासा प्रेशर उन पर आया। आपको पता है कि वो जो पिटीशन थी वो मेंटेनेबल थी, काबिल समात वो पिटीशन नहीं थी, बाय द ऑपरेटर्स ऑफ द ISI के लोगों की जानिब से, थ्रू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज जजेस, उन जजेस के दोस्तों के से प्रेशर डलवाया गया, उन जजेस के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ प्रेशर डलवाया गया। फियरिंग ऑफ देयर सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को खौफ महसूस करते हुए दे सॉट एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर देयर होम्स, अपनी सिक्योरिटी जो है वो घर की भी बढ़ाना पड़ी। वन ऑफ द जजेस हैड टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, उनमें से एक जज को जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर काज्ड बाय स्ट्रेस, जो एक जहनी तनाव की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और एक जज को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। द लेटर क्लेम्ड, ये लेटर में बयान किया गया। इट एलेज्ड द ब्रदर इन लॉ ऑफ वन जज was abducted by individuals who claimed to be operatives of the ISI। एक जज का जो रिश्तेदार था उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, और जो अगवाकार थे वो ये बताते थे कि उन्हें का ताल्लुक जो है वो ISI से है, एंड टॉर्चर्ड इनटू मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस, और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि कोई झूठी गवाही जो है वो बयान करे। खान was removed from his office confidence vote in April 2022, यानी कि खान को नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है 2022 अप्रैल 2022 में प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया। एंड हैज
since faced arrest and charges of corruption. اور اس وقت سے جو ہے ان پر چارجز لگی گئی کس کی؟ کرپشن کی. سیلنگ اسٹیٹ گفٹس، اور ریاستی جو ہے وہ گفٹ جس کو عرف عام میں جو ہے توشہ خانہ کہا جاتا ہے. leaking the state secrets and was convicted in a multitude of cases with the sentences. اور وہ ریاست کا جو راز ہے، ریاست کا سیکریٹ ہے جسے سائفر کہا جاتا ہے، سائفر کے حوالے سے بھی انہیں کنوکٹ کیا گیا، اور کاز سینٹنسز رینجنگ فرام 10 to 14 years imprisonment، اور انہیں جو ہے وہ 10 سے 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. یہ 10 اور 14 سال کی سزا جو ہے بیسیکلی یہ 24 سال. عمران خان کو سزا جو اب تک ہوئی ہے وہ 31 سال کی ہے، اور ایک 7 سالہ جو کیس تھا جس میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی عمران خان صاحب کو، وہ تھا عدت کا کیس، عدت میں نکاح کا کیس. اگر ٹوٹل ملائے تو وہ 31 سال کی امپرسنمنٹ ہے عمران خان صاحب کو. He was charged in more than 100 cases. انہیں گارڈین کہتا ہے کہ انہیں 100 سے زیادہ کیسز میں جو ہے وہ پھنسایا گیا، کیسز اس پر کیے گئے، لیکن یہ 100 نہیں ہے، یہ ابھی نمبر کچھ زیادہ ہے، یہ 200 کے قریب کیسز ہیں جو اب تک عمران خان صاحب پر کیے گئے ہیں. has been in prison since August، اور اگست سے جو ہے وہ قید میں. He was charged Khan has denied all the charges and claimed that treatment is political motivated. اور خان نے جو ہے ان تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے کیسز ہیں. accusing Pakistan's powerful military chief of harboring a personal grudge، یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ خاص جو موٹیویٹڈ کیس ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے پر، اور چیف آف آرمی سٹاف کا ان کے ساتھ ذاتی جو ہے وہ گرج ہے، غصہ ہے اگینسٹ. دا ملٹری ہیز ڈینائڈ اٹس کلیمز، اور ملٹری نے بھی ان کے جو کلیمز ہیں وہ مکمل طور پر ڈینائی کر دیے ہیں. ایٹ دا اوپننگ آف دا سپریم کورٹ ہیئرنگ آن وینسڈے کو سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، دا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سیڈ، قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہی ہیڈ زیرو ٹالرنس فار چیلنجز ٹو دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. سبحان اللہ، یعنی کہ جو جوڈیشری کی آزادی کو درپیش مسائل ہے اس کے حوالے سے قاضی صاحب کی جو ٹالرنس ہے، قاضی صاحب کی جو برداشت ہے وہ زیرو ہے، یعنی کہ زیرو برداشت پہ ہے. سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سیڈ، اطہر من اللہ نے کہا دا لیٹر ایڈریس دیٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار دا لاسٹ 76 ایئرس. یہ خط میں وہ بیان کیا گیا ہے جو پچھلے 76 سالوں سے ہوتا آیا ہے. وی کانٹ بری آور ہیڈس لائک آسٹرچ ان دا سینڈس، ہم اپنا سر جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں جو ہے وہ نہیں دبو سکتے. سید ذوالفقار بخاری، خان's ایڈوائزر آن انٹرنیشنل میڈیا، یہ المعروف جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب ہیں. and affairs said that the letter written from the judges made it evident that the court had been under duress for at least the past 2 years. یہ زلفی بخاری صاحب کا آگے وہ بیان کوٹ کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ جوڈیشری خاصا پریشر میں رہی ہے. This is not the first time nor will it be the last time that military establishment operatives have pressure desired from verdict from our courts. کہتا ہے یہ ایک پہلی دفعہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آخری دفعہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش آئے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ جوڈیشری پر طاقت کے زور پر جو ہے وہ پریشر ڈالا ہو یا ان پر پریشرائز کیا ہو اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے. However، جبکہ this time around the tactics used were appalling. یہ جو ابھی اس کی دفعہ ہوئی یہ ذرا مختلف تھیں. from the planting cameras in judges، یعنی کہ ججز کے بیڈ روم میں کیمراز لگائے گئے. to threaten on them and family members، انہیں ہراساں کرنے کے لیے اور ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کے لیے. The former Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi said it was unprecedented in Pakistan history for senior serving judges who go public on claims of intelligence agencies interference. یہ کہتا ہے خاقان صاحب کا یہ بیان ہے پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی سینئر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز ہیں وہ عوام میں آ کر یہ بتا رہے ہیں خط کے تھرو کہ انہیں ہراساں کیا گیا ہے ایجنسیز کی طرف سے، جو انٹیلیجنس خفیہ ایجنسی ہے پاکستان کی. It is a test case for the Supreme Court. یہ سپریم کورٹ کے لیے ایکچوئل ٹیسٹ کیس ہے for the as the High Court judges are looking for justice and guidance from the Supreme Judicial Council to end the interference of agencies. جیسے کہ Supreme Judicial Council کو یہ خط لکھا گیا تھا اور یہ گائیڈنس سیکھ گئی تھی
کہ یا تو اس مسئلے کا حل نکالا جائے یا ان کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جائے. The judges noted that the letter that had informed High Court and Supreme Court of Chief Justice in the past about the threats. ججز نے اس لیٹر میں یہ بھی بتایا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کا جو تھریٹس سے اس طرح کے جو حالات تھے اس کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی اس حوالے سے انفارم کیا گیا تھا. یہ وہ خط ہے. آگے بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں, بڑا ڈیٹیل ہے. لب لباب اس خط کا یہ ہے کہ یہ خط جو ہے وہ بیسیکلی شائع ہو چکا ہے آرٹیکل فارم میں, اور یہ آرٹیکل فارم جو آج چھپا ہے دا گارڈین میں, انٹرنیشنل لیڈنگ نیوز پیپر ہے. اس میں بیسیکلی وہ پردہ چاک ہوا ہے پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا اور پاکستان کی جوڈیشری کا, جو اندرونی خانے تو بہت سارا ایسا ہو چکا ہے, لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل نیوز جس طرح ان کو اٹھا رہے ہیں اور ان خبروں کو جو ہیں وہ بنائے جائے. اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو موٹیویٹڈ کیسز ہیں اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے, اور ججز کو اس حوالے سے پریشرائز کیا گیا تھا جس کیس جو ہے وہ مینٹیلٹی بھی نہیں تھی, یعنی کیس جو ہے وہ قابل سماعت بھی نہیں تھے, لیکن مبینہ طور پر انہیں جو الزامات کا سامنا ہے آئی ایس آئی کو, اور آئی ایس آئی نے آگے جا کر وہ بھی اپنا موقف جو ہے دے رہے ہیں کہ یہ فرولس ہے اور یہ جو ہے اپنا فیبریکیٹڈ ہے. اس طرح کے جو بیانات ان کے بھی ہیں, لیکن وہ قوم کب مانے گی اور دنیا کب مانے گی کہ پچھلے 76 سالوں کی تاریخ میں ہم نے ہمیشہ انٹرفیرنس ہی دیکھی ہے, اور یہ انٹرفیرنس جو ہے وہ کب ختم ہوگی. شاید یہ وقت آ گیا ہے جوڈیشری کے لیے, اور پاکستانی عوام نے تو 8 فروری کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہم ایک جو ہے مخصوص نظام کے ساتھ نہیں چل رہے تھے, لیکن یہ وہ نظام کے ساتھ چلیں گے جس نظام میں عوامی ول ہوگی, جس نظام میں عوامی طاقت ہوگی, اور جو عوام کے مینڈیٹ سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہوگی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز ایکسیپٹ نہیں کریں گے.